آقا نے فرمایا یہ کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آپ کے نواسے کا نام خود پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں حضرت فاطمہ کے حجرے میں، وہاں حضرت علی بھی موجود ہوتی ہیں، وہ دائی بھی موجود ہوتی ہے۔ میرے آقا گئے اور امام حسن جو حضرت فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوا اٹھایا، سینے سے لگایا اور گھٹی کے طور پر اپنا لعاب زبان چسوائی اور لعاب پلایا۔ لعاب پلانے کے بعد گھٹی دینے کے بعد حضور نے فرمایا علی اور فاطمہ اس کا کیا نام رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کا نام شبر تجویز کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا نام ہے مگر میرے اللہ نے اس کا نام حسن رکھ دیا۔ حضور چلے گئے نماز کے لیے، اب نماز فرض تھی یا شکرانے کی تھی؟ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں کہ دائی حضرت اسماء یا دیگر آئیں پریشان حضور کے پاس کھڑی ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا اس خوشی کے موقع پر کیوں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ بات پریشانی کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہو۔ یا رسول اللہ کیسے کہوں؟ میرے آقا نے تسلی دی کہو۔ یا رسول اللہ پریشانی یہ ہے کہ آپ وہاں سے نکلے نماز پڑھنے، فاطمہ نے حسن ہمارے حوالے کیا اور وہاں سے اتر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ عورت کو تو مخصوص دنوں تک عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو اتنے دن پاک نہیں ہو سکتی، 40 دنوں تک وہ عبادت نہیں کر سکتی، اور فاطمہ مصلی پہ کھڑے ہو گئی۔ حضور نے فرمایا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میری فاطمہ بستی تو زمین کے عورتوں کے درمیان ہے مگر سن زمین پر رہتے ہوئے خصلتیں حوروں والی ہے۔ میری فاطمہ عورتوں کی ان ساری عوارض سے پاک ہے جو عورت کی مجبوری ہے۔ مصلی پہ بیٹھ گئی، گویا حضرت فاطمہ کا وہ وضو جو حسن کے پیدا ہونے سے پہلے تھا، حسن پیدا بھی ہوا تو حسن کی ماں کا وضو بھی نہیں تھا۔ کیسے تھے وہ ماں بھی پاک، وہ نسل بھی پاک جس کی قسمیں رب نے فرمائی۔ خوشیوں کا دور دورہ شروع ہو گیا، امام حسن پیدا ہو گئے۔ میرے آقا صبح بھی جاتے شام بھی جاتے۔ پھر 1 سال گزرا، ہجرت کے 3 سال گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ مدینہ کا ماحول پرسکون تھا، اذیتیں دینے والے نہیں تھے، تکلیفیں دینے والے نہیں تھے، پروپیگنڈا کرنے والے نہیں تھے، مسلمانوں کو آلموسٹ سکون نصیب تھا۔ یہ خوشیاں بھی مل گئی، خوشیوں کا دور دورہ ہے۔ آج جبریل علیہ السلام پھر آئے، یا رسول اللہ مبارک۔ میرے آقا نے مبارکباد قبول کی، جبرائیل نے پھر اسی طرح ریشم یا کاغذ کا ٹکڑا دیا، ساتھ کہا یا رسول اللہ آپ سے تعزیت بھی کرنی ہے اور افسوس بھی کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل ایک موقع پر دونوں باتیں؟ ہاں یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا؟ کہ اللہ نے آپ کو جو ابھی بیٹا نواسا عطا فرمایا ہے، ان قریب آپ کے کلمہ پڑھنے والے اس کی گردن کاٹ دیں گے، شہید کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوشی اور غم دونوں کی کیفیت ملی جلی لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے میں جاتے ہیں۔ وہاں حضرت علی بھی موجود، فاطمہ بھی موجود، حسن بھی موجود۔ حضور آگے بڑھے اور فاطمہ کی جھولی سے بچہ اٹھایا، اسی طرح لعاب دیا اور نام کیا رکھو گے؟ کہا شبیر، کہا نہیں میرے اللہ نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ یہاں راوی کہتا ہے کہ آقا دو جہاں نے امام حسین کو زبان دیر تک چسوائی، امام حسن کو جتنی دی تھی اس سے بڑھ کر نہیں۔ ارے دونوں ایک گھر کے بچے ہیں، برابر ہیں، ان کی محبت وراثت برابر ہونی چاہیے، جتنی عشق و توجہ اتنی امام حسین کو بھی ہونی چاہیے، مگر امام حسن کو زبان تھوڑی دیر کے لیے اور امام حسین کو زیادہ دیر کے لیے۔ اس وقت اس بات کی شاید کسی کو سمجھ نہ آئی، مگر میدان کربلا میں جب اہل بیت لٹتے گئے، شہید ہوتے گئے، علی اکبر نوجوان دشمن کو چھوڑ کے واپس آیا، امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر واپس کیوں آ گیا ہے؟ اے ابا جان میں لڑ رہا ہوں، کئیوں کو جہنم پہنچا دیا ہے، میرا گلا خشک ہو گیا ہے، میرا زبان خشک ہو گیا ہے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو
اتنے لوگوں کو اور جہنم پہنچا دوں۔ امام حسین نے بیٹے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، کہا بیٹا تیرے لیے باپ کے پاس گھونٹ پانی تو نہیں، ہاں وہ زبان میرے پاس ہے جس نے محمد کی زبان کو چوسا تھا۔ امام حسین نے زبان، خشک زبان علی اکبر کے منہ میں دی تو تاریخ دان سمجھ گیا کہ حسن کو توڑی کیوں، حسین کو تو کیوں کو، کہ دیکھنے والوں حسن نے صرف اپنے حصے کی زبان چوسی ہے، حسین اپنے حصے کی بھی چوس رہی ہے اور شہداء کربلا کا پانی بھی لے رہے ہیں۔ امام حسین نے وہ خشک زبان علی اکبر و علی اصغر کو چوسائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی دینے کے بعد جلدی سے کمرے سے نکل گئے۔ حضرت علی شیر خدا بھانپ گئے کہ کوئی معاملہ ہے۔ حضرت علی بھی باہر آ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی کچھ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ علی آپ کی گود میں کھیلا ہے، علی اگر طبیعت شناس مصطفیٰ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ حضرت علی شیر خدا نے جب اصرار کیا، حضور نے بتایا علی تو پھر جانو ابھی جو تجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے ان قریب میری امت اس کو شہید کر دے گی۔ حضرت علی نے یہ سنا، یا رسول اللہ آپ اس پہ راضی ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ علی پھر اپنے حجرے میں گئے، اب کے بار گئے تیزی سے، کیوں کہ پہلے اس کو دیکھ رہے تھے بیٹا حسین کی نیت سے، اب اسے دیکھنے جا رہے ہیں امام الشہداء امام حسین کی نیت سے۔ حضرت علی گئے، حسین کو دیکھا، جھولی میں اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت فاطمہ بھی نبی کی بیٹی تھی، کہا علی میں نے پہلے اپنے بابا کو افسردہ دیکھا، اب تجھے پریشان دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سننے کی تاب تو رکھتا تھا، بتانے کی تاب نہیں، اگر جاننا چاہتے ہو تو باہر محمد مصطفیٰ کھڑے اس سے پوچھ لیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا باہر آئی، اندر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو اور باہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ مقام ہے، تصور کیجئے کہ گھر میں خوشی آئی اور ساتھ اطلاع بھی آ گئی۔ کبھی سوچئے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے برسوں بعد بیٹا دیا ہو، وہ خوشیاں منائے، مٹھائی تقسیم کرے، ڈاکٹر کہہ دے کہ جو بھی تجھے بیٹا ملا ہے بس چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کو جگر کا عرضہ ہے، دل کا عرضہ ہے، یہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر خدا نہیں ہوتا، مگر وہ باپ اور ماں پریشان ہو جاتے ہیں، اس نے مرنا ہے، اور ماں کہہ اٹھتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ اندھا ہو بے شک، یہ گونگا ہو بے شک، اس کی ٹانگیں نہ ہو، بس سانس چلتی رہے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، اور وہ باپ جذبات میں آ کہتا ہے مولا اس سے تو اچھا تھا دیا ہی نہ ہوتا، ابھی پیدا ہو کے مر رہا ہے۔ یہ درد کی انتہا بولتی ہے۔ آج ویسی اطلاع مل گئے، مگر وہ عام ماں باپ نہ تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا تھا۔ حضرت فاطمہ آئی، بابا معاملہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا برداشت کر لو گی؟ یا رسول اللہ فاطمہ کی رگوں میں بھی محمد کا خون ہے۔ حضرت فاطمہ کو کہا پھر سن، ابھی جو تجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے ان قریب میری امت اس کو شہید کر دے گی۔ ماں تھی، اتنا سننا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ یا رسول اللہ آپ راضی ہیں؟ ہاں راضی ہوں۔ میرے آقا نے یہ سوال میرے آقا سے سوال کیا کہ ایک سوال ہے میرا، اعتراض نہیں، اگر ہاجرہ ایک اسماعیل کو خود ملا کے بلا کے سرما لگا کے قربانی کے لیے تیار کر سکتی ہے، وہ نبی کی بیوی اور فاطمہ نبی کی نہیں سید الانبیاء کی بیٹی ہے، کہ ہاجرہ ایک اسماعیل کو قربان کر سکتی ہے تو فاطمہ اپنے سارے گھرانے کو رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے۔ حضور نے روتی ہوئی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے کہ میرا بیٹا حسین جرم کیا کرے گا، کس بات کی سزا ملے گی؟ قتل تو کیا جاتا ہے ڈاکیوں کو، لٹیروں کو قتل تو کیا جاتا ہے، قتل کے بدلے میرے حسین کا کیا جرم ہوگا؟ اب میں نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ پہلی گفتگو یاد رکھیں، کہا بیٹا حسین کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔